آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک جمع ہے تو اس جمع کے اندر کم از کم کتنے افراد شامل ہو سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ کتنے افراد شامل ہو سکتے ہیں۔ تو تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جمع قلت اور ایک ہے جمع کثرت۔ یاد رکھیے جمع قلت اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر 3 سے لے کر 10 افراد تک شامل ہو سکتے ہیں۔ یعنی جمع قلت وہ جمع ہے جو 3 سے لے کر 10 افراد پر دلالت کرتی ہے۔ یاد رکھیے جمع قلت کے علماء کرام نے نحوی حضرات نے کچھ اوزان بیان کیے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ جو جمع ہے یہ جمع قلت ہے، یہ 3 سے لے کر 10 افراد پر دلالت کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا وزن ہے افعال، جیسے مثال کے طور پر قلم کی جمع آتی ہے اقلام، تو یہ اقلام جو جمع ہے یہ جمع قلت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ افعال کے وزن پر آئی ہے اور یہ جمع جو ہے یہ 3 سے لے کر 10 افراد پر دلالت کرتی ہے۔ دوسرا وزن کیا ہے؟ افعول، جیسے مثال کے طور پر نفس، نفس کی جمع آتی ہے انفس، یہ بھی جمع جو ہے یہ جمع قلت ہے۔ تیسرا وزن ہے افعلۃ، جیسے مثال کے طور پر لسان، زبان کی جمع آتی ہے السنۃ۔ چوتھا وزن ہے فعلۃ، جیسے غلمۃ۔ پانچواں وزن ہے مفعلون، جیسے مثال کے طور پر مسلمون، مسلمون کی جمع آتی ہے مسلمون، یہ کیا ہے؟ جمع قلت ہے، یہ 3 سے لے کر 10 افراد پر دلالت کر رہی ہے۔ چھٹا وزن ہے مفعلات، جیسے مسلمات، یہ بھی کیا ہے؟ جمع قلت ہے۔ تو جمع قلت اسے کہتے ہیں کہ جو 3 سے لے کر 10 افراد پر دلالت کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں جمع کثرت کی طرف۔ یاد رکھیے جمع کثرت اسے کہتے ہیں کہ جو 10 سے لے کر لامحدود افراد پر دلالت کرتی ہے، یعنی اس کے اندر لامحدود افراد کیا ہوں گے؟ شامل ہوں گے۔ اس کے بھی کچھ اوزان ہیں۔ سب سے پہلا وزن ہے فعال، جیسے مثال کے طور پر عبد کی جمع آتی ہے عباد۔ دوسرا وزن ہے فعلاء، جیسے عالم کی جمع آتی ہے علماء۔ تیسرا وزن ہے افعلاء، جیسے نبی کی جمع آتی ہے انبیاء، بہت سارے نبی۔ فعل کی جمع آتی ہے رسول، فعل کے وزن پر جمع آتی ہے رسول، رسول تو کس کی؟ رسول کی جمع، بہت سارے رسول۔ پانچواں وزن ہے فعول، اس وزن پر جمع آتی ہے نجم کی جمع نجوم، بہت سارے ستارے۔ چھٹا وزن ہے فعال، اس وزن پر خدام، خادم کی جمع آئے گی خدام، بہت سارے خادم، لامحدود خادم۔ ساتواں وزن ہے فعلہ، اس وزن پر مرید کی جمع مردہ، بہت سارے بیمار۔ آٹھواں وزن ہے فعلۃ، اس وزن پر آتا ہے طلبۃ، طالب کی جمع، طالب ایک طالب، طلبۃ بہت سارے طالب علم۔ نواں وزن ہے فعل، جیسے فرق گروہ۔ 10واں وزن ہے فعلان، جیسے غلمان، بہت سارے غلام۔ تو یہ ہو گئے جمع قلت، جمع کثرت۔ اب یاد رکھیے جمع کی ایک اور قسم ہے اور وہ ہے جمع اسم جمع۔ اسم جمع، یاد رکھیے اسم جمع اسے کہتے ہیں کہ جو لفظ تو واحد ہوتا ہے، لفظ تو واحد ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ بہت سارے شامل ہوتے ہیں، افراد اس کے جمع ہوتے ہیں، اس وجہ سے اس کو اسم جمع کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر قوم، قوم لفظ تو واحد ہے لیکن اس کے اندر ایک پوری قوم ہے، بہت سارے افراد شامل ہیں، اس وجہ سے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اس میں جمع کہا جاتا ہے۔ اس طرح راحتن، راحتن کہتے ہیں گروہ کو۔ اب راحتن لفظ تو ایک ہی ہے، واحد ہی ہے، مفرد ہی ہے، لیکن اس کے اندر افراد کیا ہیں؟ بہت سارے ہیں، جس کو کیا کہا جائے گا؟ اس میں جمع کہا جائے گا۔ اس طرح جماعتن، جماعتن لفظ تو واحد ہی ہے، مفرد ہی ہے، ایک ہی ہے، لیکن اس کے اندر ایک پوری جماعت شامل ہے، اس وجہ سے اسے کیا کہا جائے گا؟ اس میں جمع کہا جائے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔